بھائی اور بہنوں، میں آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج 13واں اتوار ہے اور اسے عام دنوں کا 13واں اتوار کہتے ہیں۔ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو عام دنوں کا جو اصطلاح ہے، یہ عام دنوں کا مطلب کوئی عام بات نہیں، بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ ان دنوں میں ہم سب سے زیادہ اپنی تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنی روایتوں کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ یہ دن جو ہوتے ہیں کسی خاص کے لیے مختص نہیں ہوتے۔ چنانچہ جو 13واں اتوار ہے، یہ ہم منا رہے ہیں اصل میں مقدس پطرس اور پالوس شہداء کی یاد میں۔ یہ ہمارے پہلے شہید تھے اور دونوں کو روم میں شہید کیا گیا تھا۔ پطرس نے کہا تھا کہ جی مجھے صلیب جب دو تو الٹا لٹکاؤ۔ یہ نیرو بادشاہ جو تھا، یہ اس کے زمانے کی بات ہے، کیونکہ وہ بہت خلاف تھا مسیحوں کے اور ان کو بڑی سخت سزائیں دیتا تھا۔ روم کو خود آگ لگا کے تو اس نے مسیحوں کا نام لگایا، ان پہ الزام دھرا اور ان کو پھر بہت شدید قسم کی اذیت سے گزارا۔ اور پطرس کو اس نے جب صلیب دینے کی سزا دی تو پطرس نے کہا کہ مجھے الٹی صلیب دی جائے، الٹا لٹکایا جائے، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یسوع کی طرح سیدھا صلیب پہ لٹکایا جاؤں۔ اور اسی طرح جب پولوس رسول کو شہید کیا گیا تو ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ چونکہ ان کا مذہب یہودی تھا، ان کی شہریت رومی تھی اور وہ یونانی ثقافت سے ان کو بہت علم تھا اس کا، کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے وہ بہت زیادہ وہاں پہ یونانی اثر تھا۔ بہرحال اس نے چونکہ وہ شہری جو تھا وہ رومی شہریت رکھتا تھا، چنانچہ اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ یہ تاریخی روایت ہے، میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ مقدس پطرس جو ہے وہ ہمارا پہلا پاپا اعظم ہے، ہمارا پہلا پوپ ہے، اور دوسرا جو تھا وہ غالباً لینس تھا، ہاں سینٹ لینس تھا، اور پھر انالیکٹس اور سون۔ لیکن یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنے اہم جو ہم آپ بات چیت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ہم پہلے انجیل سنیں کہ آج 13ویں اتوار کی دن کی انجیل وہ ہمیں کیا کہتی ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 16واں باب 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ اور جب یسوع کیسریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، عام طور پہ جو عام اتوار نہیں ہوتے، جو خاص اتوار ہوتے ہیں، وہ کسی ایسی خاص شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں جو کہ بڑی
ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ یوں کہیں کہ وہ ہمارے کلام مقدس میں ان کے بارے میں پہلے سے ہی ذکر ہوتا ہے. یعنی جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کا ذکر بہت پہلے سے ہے. مقدسہ مریم کا ذکر بہت پہلے سے ہے. یسوع تو ظاہر ہے کہ وہ تو ازل سے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوتی ہیں. لیکن پطرس اور پولوس کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے کہ ان کو کلیسیا، پاکما کلیسیا نے اس صف میں کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ کہ اس طرح کے بڑے جو ہمارے تہوار ہیں ان کے لیے مقرر ہے یہ دن. بہرحال یہ دن اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ دو وہ ایسے ستون ہیں جن پر آج ہماری کلیسیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کلیسیا ان دونوں ستونوں کی بنا پر قائم ہے اور قائم رہے گی. اور اس میں لکھا ہے کہ اس پر عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں اشخاص، پطرس اور پولوس، دونوں مقدسین، مجھے کہنا چاہیے یہ اشخاص تو بڑی عام بات ہے، دونوں مقدسین جو ہیں ان کی اہمیت یوں بھی ہے کہ دیکھیں پطرس کو یسوع نے، ابھی ہم نے جیسے سنا، یسوع نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو کہ میں ہوں؟ اور اس نے کہا کہ تو المسیح خدا کا بیٹا ہے. اس کے مقابلے میں پولوس رسول جب دمشق کی راہ پر تھا، جب یسوع کا نور اس کے گرد چمکتا ہے اور وہ گھٹنوں کے بل گر پڑتا ہے، تو یسوع سے کہتا ہے کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو ساؤل اسے الٹا سوال کرتا ہے کہ اے خدا تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ پطرس کہتا ہے کہ تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا. اور پولوس سوال کرتا ہے کہ تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ یہ دو ایسے سوال ہیں اور ان کے جواب ہیں جس سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف علم ہے. میں اب کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں پطرس جو تھا یہ ایک عام سامریا کے علاقے گلیلی کا رہنے والا، بیت صدا کا رہنے والا ایک یہودی تھا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہودی تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمتر یہودی ہیں کیونکہ ان پہ زیادہ غیر یہودیوں کا اثر ہے. اس کے مقابلے میں پولوس جو ہے وہ خالصتاً یہودی خاندان سے تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ بہت ہی پڑھا لکھا، اور اپنی ویسے تو یہودیوں کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے ان کا 12 سال کی عمر تک اس کو تمام صحیفے اور تمام پرانے عہد نامے کا ان کو علم جو ہے وہ دیا جاتا ہے. پطرس کو بھی دیا گیا تھا، لیکن پولوس کو کچھ زیادہ دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس کو کچھ شوق بھی تھا، اور اس کے علاوہ اس کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا گیا تعلیم کے لیے جس کا نام گملیل تھا، اور وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا یہودی شریعت کا ایک مجید عالم تھا. اور پولوس جو ہے یہ اس کا شاگرد تھا. تو اس نے تمام صحیفے پڑھے ہوئے تھے، اس نے سب کچھ جانا ہوا تھا. دیکھیں وہ صحیفوں میں وہ یہ تو جانتا تھا کہ یسوع المسیح جو ہے وہ آنے والا ہے، لیکن وہ ایسے یسوع کو نہیں جانتا جس کو بھی کچھ دنوں پہلے یروشلم میں اس کو صلیب دے کے مار دیا گیا. وہ یسوع اس میں نہیں آتا تھا، اس کے سارے علم میں. جبکہ پطرس جو ہے وہ ایک دم یسوع کو اس پہ ایمان لے آتا اور کہتا کہ تو المسیح ہے، کیونکہ جو اس کے ساتھ رہے، جیسے اس کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے ان کو سکھایا، ان کو یقین تھا کہ یہی المسیح ہے، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسی سے ہماری نجات ہے. جبکہ پولوس جو ہے وہ اپنے صحیفوں کے مطابق ان بادشاہوں کو دیکھ رہا تھا
جنہوں نے اسرائیلیوں کو نجات دلائی تھی، تو اس کے لیے المسیح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جو وہ. تو جب یسوع نے کہا کہ میں یسوع ناصری ہوں جس کو تو ستاتا ہے، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اندھا ہو جاتا ہے اور 3 دن تک وہ اندھا رہتا ہے، اور پھر وہ ہننیا اس کو آ کے تو ٹھیک کرتا ہے. اب یہاں بھی ایک اور چھوٹی سی بات میں اور اس میں کر دوں. میرے نزدیک وہ جو اندھا ہونے کی نا وہ ایک علامتی چیز ہے. وہ اندھا ہوا اور ساری دنیا اس کی نظروں سے غائب ہو گئی، وہ کچھ نہ دیکھ سکا، لیکن اندر سے وہ ان تمام چیزوں کو دہرا رہا تھا، ان کو الٹا پڑھ رہا تھا جو صحیفے اس نے پڑھے تھے اور اس کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو یسوع جسے وہ ستا رہا ہے اصل میں یہی وہ المسیح ہے. اور جو پھر اس کو بعد میں اس نے باقی حوالے جو نکال کے ان کو دیکھا اور ان پہ غور کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یسوع تو یہی ہے. اور اس کا جب وہ جیسے وہ ہمارا 53 باب ہے، زبور ہیں، زبوروں میں کتنا یسوع کے بارے میں، پھر وہ جو کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس نے وہ ساری جب ان کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنے، سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی تو اس کو سمجھ آئی، اور پھر اس کی آنکھوں سے وہ جو تھے چھلکے وہ اترتے ہیں، وہ دیکھنے لگتا ہے، اور پھر اسے یقین ہوا کہ اس کا کام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. اور اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہننیا اسے ٹھیک کر دیتا ہے تو وہ پھر شاگردوں کے ساتھ تعلیم اور خوشخبری دینا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں ایک چیز اس میں جو بڑی جو اس کی تعلیم کا اس میں ہے، وہ چونکہ بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا اور وہ اپنے اس علم کی وجہ سے ان صحیفوں کو بار بار آپ دیکھیں کہ اس کے جو خطوط ہیں تو اس نے لکھے اپنے رسولوں کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے پرانے عہد نامے کو پورا ادھیڑ کے رکھ دیا، اور وہ بتا رہا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہی ہے ہمارا نجات دہندہ، اور یہ جو آیا ہے یہ وہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر اس کی موت کے بارے میں، اس کی صلیبی موت کے بارے میں، اور اس کے جی اٹھنے کے بارے میں، پھر اس کے بدن اور خون کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا، اس نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، یہ تو خدا کا فضل، اور دوسری طرف اس کا وہ تمام علم جو تھا جو صحیفوں میں موجود ہے، اس نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ لوگ اس کی بات کو روک نہیں سکتے تھے. لیکن وہ انسان تھا اور بعض دفعہ وہ جلد کچھ ایسے بھی سوچ جاتا تھا جو دوسروں کو شاید برا لگتا تھا. لیکن یہاں بڑی خوبصورت باتیں ہیں. پطرس اس کے مقابلے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان جو تھا وہ بڑا زبردست تھا، اور وہ ایمان کی وجہ سے ہی اسے خدا نے، یسوع نے اسے اپنا جانشین بنایا کہ تو کلیسیا بنائے گا. اب یہ دیکھیں کہ پطرس جو ہے وہ کلیسیا بنانے کے لیے، اور پولوس جو ہے وہ اپنے علم کے ساتھ، ان دونوں کا کیا ہوتا ہے، ایک کلیسیا بناتا ہے اور ایک کلیسیا پھیلاتا ہے. ایک مرکز ہے اور دوسرا سیٹلائٹ کی طرح وہ گھومتا ہے. پولوس رسول نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا انجیل کی منادی کے لیے، لیکن پطرس جو ہے وہ مرکز میں ہی رہا، یروشلم اور یہودیہ کے علاقے میں ہی رہا، اور وہاں پہ وہ دو قسم ان کے دونوں کی جو پولوس کی، اور پولوس چونکہ یہودیہ سے باہر، وہ غیر یہودیوں کے ساتھ مسلسل اس کا تعلق رہا اور وہ ان میں انجیل کی منادی کرتا رہا، جبکہ پطرس جو تھا یہ یہودیوں کے ساتھ رہا اور وہ یہودیوں میں یسوع کی منادی کرتا رہا اور یہودیوں کو وہ مسیح بناتا رہا. اب ان دونوں میں ایک بڑی بات ہوئی کہ چونکہ جو غیر یہودی تھے وہ نامختون تھے، ان کا ختنہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو یہودی تھے ان کا ختنہ ہوتا تھا. اور یہودی اپنے آپ کو ایک بہتر قوم سمجھتے تھے اور دوسروں کو وہ کمتر سمجھتے تھے جو یہودی نہیں تھے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی ایک رکھا تھا کہ جو مختون ہیں وہ یہودی ہیں، وہ خدا کے زیادہ قریب ہیں، اور جو غیر مختون ہے، نامختون ہے، وہ خدا کے قریب نہیں ہو سکتے.
یہ ایک بہت بڑا ایک جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اب یسوع کی انجیل، محبت کی انجیل، اور جو خدا کی بادشاہت کی انجیل، اس میں یہ ایک شریعت کیا، یہ جو شوشہ تھا یہ آ گیا۔ اور ویسے بھی یہودی تو شریعت کے، چونکہ وہ تو پیدائشی شریعت کو ماننے والے تھے، وہ تو ایسے لوگ تھے کہ شریعت کے بغیر ایک، انہوں نے ہاتھ دھو لیے تو سمجھے کہ جی وہ پاک ہو گئے، منہ دھو لیا تو سمجھے پاک ہو گئے، ان کی اس طرح کی چیزیں تھیں۔ وہ تو یسوع کے جو دل کی پاکیزگی کا ان کو تصور ہی نہیں تھا۔ اور یہ ایک جھگڑا جب پیدا ہوا مختون اور نامختون کا، تو وہ ہوا بھی اس طرح کہ کچھ اپنے یہودی ہی تھے ایسے جو مسیحی ہوئے تھے، انہوں نے آ کے جان بوجھ کے یہ فطور پیدا کرنا چاہا۔ تو اس وقت پہلی دفعہ پولوس رسول جو ہے برناباس کے ساتھ ہی یروشلم میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ پطرس، یعقوب اور یوحنا، اب دیکھیں یہ پطرس، یعقوب اور یوحنا یہ وہی تین ہیں جو ہمیشہ یسوع کے اندرونی جو سرکل تھا نا اس میں تھے۔ یسوع جب بھی جاتا تھا کہیں ان تینوں کو لے کے جاتا تھا۔ جب وہ پہاڑ پہ گئے، اس کی جب صورت تبدیل ہوئی، تب بھی یہ پطرس، یوحنا اور یعقوب تھے۔ اور جب وہ یائر کی بیٹی کے وہاں جاتا ہے زندہ کرنے، اس وقت بھی یہ تینوں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب گتسمنی کے باغ میں دعا کرنے جاتے اس وقت بھی تینوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ یہ جو تینوں ہیں یہ تصور کیے جاتے تھے کہ یہی مرکزی مجلس عاملہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو مین ہیں۔ چنانچہ جب یروشلم میں آتا ہے پولوس، تو وہ ان کے پاس آتا ہے اور بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو اوروں میں بھی تھا۔ تو وہاں پہ پھر پطرس کھڑا ہو کے بتاتا ہے، اور پطرس کھڑا ہوا، دیکھیں وہاں کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، پطرس نے بتایا کہ یہ جو خدا کا فضل ہے یہ سب کے لیے ہے، اور یہ جو خدا کی بادشاہت ہے سب کے لیے ہے، یسوع سب کے لیے آیا ہے، صرف مختونوں نامختونوں کی بات نہیں ہے، اس لیے میں ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ یعقوب نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ اس وقت پولوس نے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ سب کچھ سنا، اور دیکھیں یہ وہ اختیار تھا جو پطرس کو، یعقوب کو، یوحنا کو جس طریقے سے یسوع نے تفویض کیا تھا، جس طرح ان کو دیا گیا تھا، وہ انہوں نے اسی طرح قبول کیا، اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک دفعہ اور ایسے ہی کچھ ہوتا ہے، وہ ہوتا یوں ہے کہ اس سے پہلے پطرس آلریڈی وہ رویا دیکھ چکا تھا، جب اس کو تمام قسم کے جو جانور تھے اس کو کھانے کو ملے، اور اس نے کہا کہ بھی میں حرام تو نہیں کھاؤں گا، تو خدا نے کہا کہ جو میں نے بنایا وہ حرام نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے اس کو کہا گیا تھا کہ اس میں اور بھی زیادہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ جو مختون اور نامختون کا مسئلہ وہ ایک غیر اہم، اور اس کا کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے مسیحیت کے اندر۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ پطرس کے ساتھ بیٹھے، یہ سب کھانا کھا رہے تھے، تو اتنے میں پولوس آیا، اور اس نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ آئے جو مختون تھے، جو یہودی تھے، کرسچن ہوئے۔ جب وہ آئے نا تو پطرس نے دیکھا کہ وہ تو نامختونوں میں بیٹھا ہوا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور ان کو چھوڑ کے جانے لگا، اور اس کے ساتھ برناباس بھی چلا گیا۔ تو پولوس کو یہ بات بڑی بری لگی کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب ایک ہیں، اور جب وہ یہودی آئے جو مختون ہے تو یہ نامختونوں کے بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے، یہ کیسی؟ اسی وقت اس نے پطرس کو ملامت کی، باقاعدہ ملامت۔ اس نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی بات ہے۔ ساری جو مسیحی کلیسیا تھی وہ پطرس کو اتنا بڑا مانتی تھی، لیکن پولوس نے جب اس کو یہ کہا تو پطرس نے کوئی جواب اسے نہیں دیا، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اور یہ ہے کہ کس طرح کلیسیا جو ہے وہ اپنے مسائل حل کرتی ہے۔ ہم کبھی ایسے اپنے مسئلے حل نہیں کرتے جس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے میں، لیکن اس نے خاموشی سے، یہ مصلحت یہی تھی، اس کو پروڈنس کہتے ہیں، اور وہ چلا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا مسئلہ پھر اسے بڑے اچھے طریقے سے طے کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ ساری جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے اس کی ترویج جو ہے تو کیسے اس کو بڑھایا گیا، یہ ان دو بڑے ستونوں کے سبب کہ پطرس نے اس کو مرکز میں قائم رکھا، اور پولوس نے اس کو پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور دیکھیں
یہ تو بڑا آسان ہے کہ پھیلا دینا، لیکن اس پھیلائے ہوئے کو اکٹھا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ڈھیر سے کبوتر رکھے ہوئے اور آپ ان کو ایک دم اڑا دیتے ہیں اور وہ سارے اڑ جاتے ہیں، لیکن پھر آپ دانا جب اپنے ہاتھ میں یا وہاں تھوڑا سا دانا رکھتے ہیں تو وہ سارے کبوتر جو ہے نا ایک جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح پطرس جو ہے وہ مرکز میں تھا، اور تمام دنیا کے جو مسیح جہاں جہاں بھی، ان سب کا رابطہ، ان سب کا تعلق مرکز کے ساتھ تھا۔ اور دیکھیں اس کے شہید ہونے کے بعد بھی، پولوس کے بھی شہید ہونے کے بعد بھی، یہ کلیسیا بڑی ترتیب سے چلتی رہی، اور پاک کیتھولک کلیسیا جو ہے اس کا یہی اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہے کہ ابھی تک وہ بالکل انٹیکٹ ہے۔ کوئی چیز کسی چیز نے، کسی طاقت نے، کسی شیطان نے اس کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں۔ جو بہت کوششیں کی گئیں، ہاں اس میں یہ ضرور ہوا کہ کچھ بھائی الگ ہوئے، اور اتنے الگ ہوئے کہ ابھی الگ ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے خیر اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، میں کو بات کر رہے تھے لاہور کی وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ صرف اگر آپ یونا آباد اور بہار کالونی میں چلے جائیں تو وہاں پہ 97 ڈینومینیشن، وہاں پہ 97 چرچز ہیں مختلف بنائے ہوئے۔ ٹھیک ہے اگر وہ سب خدا کا نام لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، اور یہ نہیں کہنا کہ یہ غلط ہیں اور یہ صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں اور دوسرے غلط ہیں۔ یہ مسیحت نہیں ہے۔ جتنی مرضی کھڑکیاں کھولیں تازہ ہوا آئے گی، لیکن ان تازہ ہوا میں ایسی بدبو نہ لے کے آئیں کہ سارے بے چین ہو جائیں۔ اور یہ ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں پطرس اور پولوس دو بڑی ایسی ہستیاں ہیں، ایسے بڑے ستون ہیں کہ اتنا کچھ، پطرس ایک سادہ انسان، پولوس ایک انتہائی بڑا عالم، اور دونوں میں چاہے جس طرح کبھی انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی، کبھی کسی نے ایک دوسرے کو برا نہیں کہا، غلط نہیں کہا، اور ہر چیز انہوں نے ایکسپٹ کی۔ یہ جو ایکسپٹنس ہے، جو قبولیت ہے، جو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ہمارے افسوس ہے کہ ہم اپنے طریقہ، خیر یہ میں کسی پہ کوئی وہ سوال نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں، ہم مسیح، ہم اپنے مرکز سے ہمارا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے، اور مرکز سے رشتہ اس وقت مضبوط رہے گا ہمیں پھر پاک ماس میں ہی جانا پڑے گا، ہمیں پھر وہ یوکرسٹ کی قربانی ہی میں جانا پڑے گا، وہی مرکز ہے ہمارا۔ اور اس یوکرسٹی کو جب اس میں ہم شیئر کرتے ہیں، جب اس قربانی میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہم اس شکر گزاری کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم اصل میں مرکز کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور مرکز بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر مرکز کے دیکھیں درخت، پھل جو ہے وہ درختوں کو لگتے ہیں، پھل زمین پہ نہیں پڑے ہوئے ہوتے، پھل لگنے کے لیے درخت ہونا ضروری ہے۔ یہ مرکز جو ہے یہ درخت ہے اور ہم اس کے پھل ہیں، اور اگر ہم پھل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس درخت کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہی وہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے شجر کے ساتھ پیوستہ رہنا ہے۔ اور ہماری کلیسیا بہت سادہ کلیسیا ہے، بہت ہی کوئی کبھی اس میں جبر نہیں ہے، کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو آتا ہے ویلکم، جو جاتا ہے خدا حافظ، لیکن ہم اس کا انتظار کریں گے۔ یہ ہماری کلیسیا کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور آج کے خاص طور پہ میں آج کی جو بات کروں کہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہمارے پاپا اعظم پوپ فرانسس صاحب یہ پطرس کے جانشین ہیں، ہمیں ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت خدا کی خاص برکت ہوئی ہے ہم پہ کہ یہ ایک ایسا شخص جو ہے یہ ہمارا پوپ بنا ہے۔ ہمیں اس کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، بہت دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کو لمبی عمر دے، اور اس کی ذہانت، اس کی عقل، اس کی دانائی، اس کی وزڈم جو ہے اس کو اور جلا بخشے،
اور ہم سب اس کے سائے میں ایمان میں ترقی اور مضبوطی ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا جو ہمارا اتوار تھا، شاید میں اس پہ پورا سب کچھ نہیں کہہ سکا اور میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آخری بات ایک کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو پولوس تھا اس کی کچھ باتیں میں اتنی مجھے زبردست لگتی ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا ہے وہ۔ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب محبت پہ اس کا ذکر ہے، وہ ختم ہے، اس نے انتہا کر دی۔ ایمان، امید اور محبت دائمی ہے، لیکن محبت ان میں افضل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہم یسوع کی موت کو ہر وقت اپنے بدن پہ لیے پھرتے ہیں، ہر وقت اپنے بدن پہ لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم اس کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں، اور یہ پولوس کہتا ہے۔ ادھر پطرس کا وہ مجھے اس پہ بڑا پیار آتا ہے، وہ معصوم شخص ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ انکار کرتا ہے یسوع کا، پر میں کہتا ہوں کہ وہ جب انکار کر رہا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ انکار کر رہا ہے، وہ اتنا یسوع کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا، وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اس کو وہ پکڑ کہیں بھیج دیں، وہ وہیں رکنا چاہتا تھا، جھوٹ بول رہا تھا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا، صرف وہاں رکنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اسے احساس ہوا کہ نہیں، اس نے ٹھیک نہیں کیا، اس کو بے شک مر جانا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ رویا۔ دوسری جگہ پہ وہ یہ ہے کہ جب یسوع آخر میں اس کو کھانا کھا کے جب وہ کہتا ہے کہ تو مجھے پیار کرتا ہے، یہ جھوٹنے کے بعد کی بات ہے، تو وہ پطرس کہتا ہاں ہاں میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ پھر اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے پیار کرتا ہے، تو پطرس کے کہتا ہاں میں پیار کرتا ہوں، اچھا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ تیسری دفعہ اسے کہتا ہے نا کہ پطرس کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، تو پطرس کے کان کھڑے، کہتے ہیں اس کو پھر سب دیکھیں، یہ اس کا جوشیلا پن، اس کا کیا کہنا چاہیے کہ وہ جلد بازی میں سب کچھ کرے، لیکن تیسری بار جب یسوع نے کہا تو اس نے کہا ہو یہ تو مجھے بہت سی باتیں یاد دلا رہا ہے، میں نے وہ وہاں انکار بھی کیا تھا، تو یہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا تو سچ مچ مجھے پیار کرتا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ پطرس کے اندر ہوا ہوگا میں تو نہیں جانتا، لیکن میں اندازہ لگا کر سکتا ہوں کہ اندر سے اس کی ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوگی کہ اس کو بڑی شرم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یسوع میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ یہ کچھ ایسی باتیں پولوس کی اور یسوع کی جب یہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پولوس کہتا ہے میں مسیح میں مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح میں زندہ ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی بات، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہے جو تم نے کرنا ہے۔ بہرحال خدا ہمیں توفیق دے اور ہم ان چیزوں پہ اور اس پہ ہم خود اپنی بھی تلاوت کیا کریں، پڑھیں، پولوس کے خطوط پڑھیں، بڑے زبردست ہیں، بہت مزے کے ہیں۔ انجیل پڑھیں بار بار اور دیکھیں کہ پطرس کہاں کہاں کیا کیا حماقتیں کرتا ہے اور کیسا کیسا پیار کرتا ہے اور کتنا شدید ایمان ہے اس کا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔